آجا بیٹے ادھر آجا، آپ بھی آجاؤ، آجاؤ اوپر آجاؤ، آجاؤ، بہت اچھے بچے، آجاؤ بیٹے سب آجاؤ، بیٹا آجاؤ، آپ لوگ آگئے بھائی بزرگ حضرات لوگ آجاؤ بیٹے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچے پالنے کے لائق ہیں، اور ماشاءاللہ ان بچوں نے طبیعت خوش کر دی ہماری۔ اب کیمرے والے ان بچوں کو دکھائیں، بیٹے آدھے ادھر آجاؤ، کچھ ادھر آجاؤ، اس طرف آجاؤ، اس طرف آجاؤ، بیٹھاؤ بچوں کو، ادھر آؤ بیٹا، آجاؤ بیٹھ جائیں بھائی، جو بزرگ حضرات ہیں آ جائیے، آپ بھی ادھر تشریف بھیا ادھر بیٹھو، ہاں ادھر اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، ادھر میں آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے بلا کے آ جائیے بھائی، اچھا ہم سے کوئی ناراضگی ہے کیا بھائی؟ 15 منٹ سن لو، بات ختم کر لیں، آ جائیے، آپ کرسی خالی ہے اس لیے امام صاحب آ جائیں بھائی، آ جائیں اٹھ کے آ جائیں بھائی، آ جائیے تھوڑے دیر۔ اچھا بڑی سوال ہے، آپ تو بہت قدر کرتے ہیں یار مہمانوں کی، آ جائیے نا ادھر، ارے بھائی آ جائیے، سامنے جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں وہ تشریف لے آئے، آ جائیں بیٹھ جائیں، آ گیا چچا آپ بھی آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیے بھائی ادھر اندھیرے میں بیٹھیں، آپ آ جائیں، ماشاءاللہ یہاں بیٹھ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ بیٹا ادھر کیوں بیٹھے بیٹھے ادھر آ جاؤ، آپ کے جائز کاروبار میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ اگلی کرسیوں کو اور پر کر لو جو حضرات، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں ادھر اکیلے، آپ بھی آتے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں بیٹھے، اچھا داغ فرقت طیبہ، چلو میں پڑھتا ہوں، شاہ نواز بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اب سامان مطلب ہوں بیٹھ بیٹھ شکیل بیٹھ جاؤ، تم لوگ ایک پچھلی والی لے لو، پریشان ہو جاؤ۔ میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قلم سے نکلے ہوئے 2-3 شعر احباب کی بڑی فرمائش ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ حالانکہ جس آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیہ ذہن پر ہے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ، تو کچھ باتیں کربلا والوں کی بھی ہونی چاہیے نا۔ پہلے تھوڑی بات کربلا والوں کی کریں گے اور پھر اللہ کے ولیوں کی طرف آئیں گے ماشاءاللہ۔ اور ہم اور آپ ایک عرس میں شرکت کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اور عرسوں میں آنے سے بزرگوں کا فیض ملتا ہے، اور جب بزرگوں کا فیض ملتا ہے تو زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ہاں زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد روحانی پاور ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے۔ کسی بزرگ کے عرس میں جائیے آپ، وہاں روحانی فیض جو بڑھتا ہے نا، اس سے ہماری روح کو ایک غذا ملتی ہے، اور پھر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ایمان میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ پاگل تو نہیں ہیں ویسے عرسوں میں جاتے ہیں، اللہ کا احسان ہے سنیوں، رب کا بڑا فضل ہے، جانے کون کون سے عقیدے میں لوگوں نے ہے نا اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے ہم بزرگوں کو پیار کرنے والے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کبھی سرکار مجاہد ملت کے دربار میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، کبھی وقت ملتا ہے تو بریلی شریف عرس اعلیٰ حضرت میں ہماری حاضری ہوتی ہے، کبھی کسی بزرگ کی خانقاہ میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کبھی موقع لگتا ہے تو سال میں 1-2 مرتبہ ہندوستان کے بادشاہ راجہ مہاراجہ راجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب ہم کیوں جاتے ہیں وہاں سے فیض اکٹھا کرنے کے لیے، اور اپنے روح کو پاور ملانے کے لیے، طاقت ملانے کے لیے، روحانی غذا ملتی ہے۔ ایک بزرگ ہے میرے شہر میں، میں ابھی آرام گاہ پہ بیٹھا تھا، ہمارے مصباحی صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے، شاہ نواز بھائی بیٹھے تھے، بہت ساری باتیں ہوئی ادھر۔ میرے شہر میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سید شرف الدین عرف شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بتانے لگا ہمارے بزرگ کیسے ہیں۔ 750 سال پہلے، کتنے
750 سال پہلے حضرت امروہہ شہر میں تشریف لائے. توجہ ہے؟ ہاں مکمل. آج بھی کوئی بھی اگر وقت آپ کو ٹائم آپ کے پاس ہو تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی دور نہیں ہے امروہہ, یہاں سے 2000 کلومیٹر کی دوری ہے, تو آپ حضرات جائیں. شہر امروہہ میں جب انٹری ہو تو کسی سے پوچھیں کہ مجھے دربار شاہ ولایت میں جانا ہے, سید صاحب کے دربار میں جانا ہے, اور ادھر جا کر نا دربار کے جو بچھو ہیں, بچھو سمجھ رہے ہیں نا, وہی سمجھ, دربار کے جو بچھو ہیں, دربار کے جو سانپ ہیں, وہ اٹھا کے آپ ہاتھ پہ رکھ لیں. حضرت نے 750 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری قبر پہ سانپ اور بچھو تو رہیں گے, مگر قیامت آ جائے گی, کبھی کسی کو کاٹیں گے نہیں, کبھی تکلیف نہیں پہنچا. سبحان اللہ. اچھا کب بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, پیٹرول تو نہیں لگ رہا بولنے میں؟ بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ عرس میں ہے نا, چہلم کی محفل سمجھتے ہیں, چہلم کی جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو 40 دن کے بعد کوئی محفلیں ہوتی نا, تو وہاں غم کا ماحول ہوتا ہے. یہ چہلم کی محفل تو ہے, ایک عرس کا موقع ہے یار, خوشی کا موقع ہے. ہم مفتی صاحب کے عرس میں حاضر ہیں, اللہ کے ولی کے عرس میں حاضر ہیں, تو ذرا لبوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے نا. میں الحمدللہ لمبا سفر کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا. ایک تو یہ آپ کے جو پیارے سے منہ چل رہے ہیں نا, جیسے بکری کا منہ چلتا ہے, اتنے اچھے لگتے ہیں آپ منہ چلاتے ہوئے. تھوڑا کوشش کیا کرو یار, جب نبی کی محفل میں بیٹھو تو کھلا کر کے بیٹھا کرو. میری باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں تھوڑا سا, مگر میں سچی بات کرنے لگا ہوں کہ کھانا ہم بھی جانتے ہیں پان, مگر کوشش یہ کیا کرو کہ تھوڑا کھلا کر کے بیٹھا کرو یار. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یا رسول اللہ کی صدائے بلند کیا کرو. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ایسے مزہ نہیں آیا, لبوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. ایسے مسکرا کے بولیں جیسے پہلی مرتبہ داماد سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے. ذرا بولیں سبحان اللہ. سسرال میں نہیں جاتے ہیں آپ لوگ, کچھ تو ہوں گے نا, ابھی سب کی نہیں مگر کچھ کی تو ہوئی ہے نا سسرال. ذرا مسکرا کے, ارے یار سسرال کے نام پہ تو بوڑھے کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. پھر بولیں لبیک یا رسول اللہ. تو ہم اور آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں سب لوگ. اللہ ہم سب کو بزرگان دین کے فیض سے مالا مال فرمائے, آمین. تو میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قلم سے نکلے ہوئے 2-3 اشعار میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں. سنیں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, عاشق گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. عاشق گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ کہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو دیکھنا چاہتا ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. تو ذرا جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بولے, سب کو نہیں بولنا ہے, سب کو نہیں بولنا, بس جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہو وہ بولے. عاشق گنبد خضرا دیکھنے کہ تم میرا نکل جاتا, ان کے آستانے پر کہ تم میرا نکل جاتا, ان کے آستانے پر, ان کے آستانے, ان کے آستانے
کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، اور موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر، اور زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ بولے پیچھے والے بھی بولے، کاش گنبد خضرا ایک شعر سنے کی توجہ کا ساتھ، کہ فرقت مدینہ نے کو دیے مجھے صدمے، کہ فرقت مدینہ نے کو دیے مجھے صدمے، ارے کوہ پر پہاڑ پر کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ، میرے سرکار سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ مکتے میں کیا لکھتے ہیں سنیں، کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، جی لگا کے میرے ساتھ پڑھیں، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، کہ ان کے در پہ اختر حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس اور کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھیے، کاش گنبد خضرا، جوانو یار ہم نے دیکھا ہے 50,000 کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں جانے تو روز جاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے گانے بھی گنگنایا کرو، سوانے کھولو میرے ساتھ یار میں بولو، کاش گنبد کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر حسنین کے نام مدینے سے مجھے بھی آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ آؤ اس محفل میں بیٹھنے کے بعد رات کے 2:30 بجنے کے قریب ہے، توجہ سے میرے جملے سنیں، رات کے 2:30 بجنے کے قریب ہے، ادھر بیٹھ کے آپ حضرات بڑی بلند آواز میں یا رسول اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ شاہنواز بھائی نے نبی کی نعت پڑھی، منقبت پڑھی، آپ نے پیار سے سنا۔ اب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بات ادھر سے کرتے ہیں تاکہ کربلا والوں کے بعد میرے دوستو اللہ کے ولیوں کی محفل ہم اور آپ کو سجانی ہے۔ توجہ سے میرے جملے سنو، میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا، حسین منی والا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں۔ محرم کا مہینہ امام حسین کا پیار کا مہینہ ہے نا، تو یہ بھی حق تلفی ہوگی کہ کربلا والوں کا ذکر نہ ہو۔ اور آپ کو بتائیں، ایک بات بتائیں آپ کو، میرا حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں۔ علی بھائی، امام عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے، صابر بھائی بات سنے بڑے پیار کی، امام عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کتنے حسین تھے
اتنے خوبصورت تھے کہ مدینے کی گلیوں سے اندھیری رات میں جب گزرتے تھے نا تو نور کی شعائیں آپ کے چہرے سے نکلتی تھی اور اندھیری گلیوں کو روشن کرتے چلے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات میں جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی تھی. اور یزید کتنا بھونڈا تھا معلوم آپ کو؟ ہاں امام عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے اسے. یزید اتنا بھونڈا تھا، ایک جانور ہوتا سور، اسے سمجھتے نا، سور کے جسم پہ جیسے کھڑے بال ہوتے ہیں. امام عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے کہ ایسا بھونڈا تھا، اس کے جسم پر ایسے سور کی طرح کھڑے بال تھے، ایسا پل شکل اوباش قسم کا تھا. یہ روڈوں پہ کھڑے ہو کر ماں بہن بیٹیوں کو تکتا تھا، گندے نگاہوں سے ٹھٹے مارتا تھا، عیاش تھا، شرابی تھا، اور یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا. یہ بھی آپ سنے سالے کا، یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا. مگر جتنے شعر اس نے کہے ہیں نا سب شراب کی تعریف ہی ہے. ہاں جتنے شعر اس نے کہے سب شراب کی تعریف ہی. اتنا بڑا جاہل تھا اور مقابلہ کرنے چلا کس سے؟ آئے ہائے حسینوں کے سردار سے، جنتی جوانوں کے سردار سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا. اچھا جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی مدد کسی نے نہیں کی، کربلا میں کوئی نہیں آیا. میں نے کہا زبانوں کو بند کرو. جناتوں کا بادشاہ کربلا کے میدان میں آیا. تاریخ کے جملے دینے لگا. جناتوں کا بادشاہ کربلا کے میدان میں آیا. آنے کے بعد کہتا ہے حسین اشارہ کر دو، ذرا سی دیر میں دیکھتے دیکھتے سب کو تہس نہس کر دیں گے. مگر میرے حسین نے کہا نا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ میں امتحان میں کھڑا ہوں، اور امتحان میں کسی سے مدد نہیں لی جاتی ہے. توجہ ہے. جناتوں کا بادشاہ آیا، منع کر دی. توجہ سے جملے غور سے سنیں. فرشتوں کا سردار آیا، حضرت جبریل میدان کربلا میں آئے. آنے کے بعد میرے حسین سے کہتے ہیں حسین اشارہ کر دو. اللہ نے 600 عطا کیے ہیں، ایک دو گھروں میں اتنی طاقت دی ہے، اگر میں اپنے دو پروں سے چاہوں زمین و آسمان کو ایسے قطر ڈالوں گا جیسے کیسی کپڑے کو کاٹ ڈالتی ہے. مگر میرے حسین نے کہا جبریل مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں امتحان میں کھڑا ہوں. لوگ کہتے ہیں مدد کو نہیں آیا. میں نے کہا نادانو زبانیں بند کرو، تو جانتے ہی نہیں ہو. مدد تو بہت آئے مگر میرے حسین نے کسی کی مدد ہی نہیں. اچھا ایک جملہ اور ہم نے دیکھا ہے، اور الحمدللہ جب حسین اعظم کی محفلیں سجاتے ہیں، ہمارے یوپی میں تو بہت بڑی محفلیں ہوتی ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم نے صابر بھائی تقریباً 50 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجموع میں ہم نے تقریریں کی ہیں. میں نے کہا یار امام حسین کے نام پہ اتنے لمبے زمانے کے بعد اب لوگ آواز لگائیں حسین کی محفلیں چلو، حسین کی محفلیں چلو، حسین کی محفل سجی ہے چلو، لاکھوں لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جائے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آج کا مولوی حسین کی محفل میں بلائے تو لاکھوں لاکھ مجمع اکٹھا ہو جائے، اگر کربلا میں کھڑے ہو کے میرے حسین آواز لگا دیتے تو حال کیا ہوگا؟ اگر میرے حسین کربلا میں آواز لگا دیتے قدم اٹھے تو جگہ بات میرا بستی. آپ کہیں گے مولانا بڑی بات کہہ دی. میں نے کہا دلیل کے ساتھ. توجہ، میں نے کہا دلیل کے ساتھ. دلیل خالی نہیں ہے، پکی دلیل ہے. چودھویں پشت کا پوتا، میرے حسین کی 14ویں پشت کا پوتا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، شیخ عبدالقادر جیلانی. جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، بغداد کا راجہ، تمام ولیوں کا سردار، سب سے بڑا بڑی بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں میرا قدم سارے زمانے کے ولیوں کے قدم پہ تاریخ کے پڑھنے کا راہ ہے. جس وقت میرے غوث اعظم نے غوث اعظم حسین اعظم کے 14ویں پشت کے پوتے کا نام ہے کتنے پشت کے بعد؟ ذرا جلدی بتائیں کتنے پشت کے بعد؟ ارے ماشاءاللہ بیٹے تو ایسا لگ رہا پلاسٹک کا گھٹا. بیٹھ جائے بہت اچھا لگ رہا ہے. بیٹھ جائے بیٹھاؤ بچے کو، بیٹھاؤ ادھر بیٹھاؤ. توجہ ادھر خیال کریں. کتنی پشت کے بعد؟ ادھر خیال. آپ بھی بیٹھے بیٹھا لیجیے. نہیں بیٹھا لیجیے. کہاں جا رہے ہو چچا؟ ہاں بیٹھے. خالی ہے؟ ذرا مسکرا کے بولیں. اچھا ہمیں 15 منٹ ہو گئے، بے چین نہیں ہے آپ کو؟
مور کے تو نہیں دیکھ رہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ بات پکی ہے؟ ہوش میں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا؟ 2 بار ہم نے پوچھا ہوش میں ہے؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار۔ آپ توجہ سے جملے سنیں۔ 14ویں پشت کا پوتا، کتنے پشتوں کے بعد؟ ذرا پچھلے والے بولے کتنے پشتوں کے بعد؟ بڑا باریک ذہن سے سننا ہے۔ 14ویں پشت کے بعد پوتا، بغداد کا راجا، ولیوں کا تاجدار۔ ذہن حاضر رکھ کے جو لوگ کہتے ہیں مدد کو نہیں آئے، میں کہا سن دلیل۔ میرا حسین بلا لیتا، اگر ایک آواز لگا دیتا نا تو قبر والے بھی اٹھ کے آ جاتے۔ اب سنیں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ بغداد کا راجا بس مسجد بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں، میرا قدم سارے زمانے کے ولیوں کے گردن پہ، تاریخ کے پڑھنے گواہ پولیسا کے زندہ دل لوگوں دنیا میں موجود تھے، انہوں نے اپنے گردنیں جھکا دی جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ توجہ بڑی بات، جن کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے اپنے قبروں میں گردنیں جھکا لی۔ توجہ ہے، جتنے دنیا میں موجود تھے، جس بھی ملک کے اندر موجود تھے، بغداد میں نہیں، جس ملک میں دنیا کے خطے پہ موجود تھے، ادھر گردنیں جھکا دی۔ ادھر خیال کرے، میرے غوث اعظم نے ایک آواز لگائی، ایک آواز لگائی، دنیا والوں نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ میرے دوستوں، قبر میں یعنی جو انتقال کر گئے تھے انہوں نے اپنے قبروں میں گردنیں جھکا لی، اور ابھی یہیں تک نہیں بلکہ جتنے عالم ارواح میں تھے، یعنی کہ جو آنے والے قیامت تک کے زمانے میں پیدا ہونے والے تھے، انہوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ سبحان اللہ۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ دنیا والوں نے دنیا میں گردنیں جھکائیں، قبر والوں نے قبروں میں گردنیں جھکائیں، اور جو عالم ارواح میں تھے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آنے والے زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں، قیامت تک جو اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، انہوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ ذہن حاضر، ذہن حاضر۔ کس نے آواز لگائی تھی؟ 14ویں پشت کا پوتا، یہ سمجھیے آپ، حسین کا 14ویں پشت کا بیٹا آواز لگائے، قبر والے بھی جھکا لیں، عالم ارواح بھی وہ بھی جھکا لیں گردنوں کو، دنیا والوں نے بھی جھکائی۔ میں نے کہا یار جب 14ویں پشت کا پوتا آواز لگائے، دنیا والے بھی، قبر والے بھی، عالم ارواح والے بھی، سب گردنیں جھکا لیں۔ ایک بات بتاؤ، اگر میرا حسین آواز لگا دیتا تو حال کیا ہوتا؟ سے واقف ہے زمانے والے۔ آپ کو ادھر آ جائے، بہت اچھا لگ رہا۔ اس راز سے واقف ہے زمانے، یہ کرسی خالی ہے حضرت، یہ اس راز سے واقف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے خود سے، اس راز سے واقف ہے زمانے۔ ایک ایک بچے کو بول رہا ہے کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، زندہ محمد کے گھر کھلانے والے اور مٹ جائے، مٹ جائے واللہ کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائے واللہ۔
حق حسین، حق حسین بولیے، حسین یہ بولے یا حسین، حق بولیے، حق حسین، یا حسین، یا حسین، یہ نعرے لگانا، یہ جلسے میں بیٹھنا، رات کے 2:30 بجے کے بعد کا وقت چلنے لگا ہے، ادھر بیٹھ کر جاگرن کرنا، ادھر بیٹھ کر امام حسین کی محفلیں سجانا، ادھر بیٹھ کر علی علی پکارنا، امام حسین کے نعرے لگانا۔ جو تم سے سوال کرنے لگے ایک بات بتاؤ یار، پوری رات حسین حسین کیا ہے، علی کے بچوں کا ذکر کیا ہے، کبھی حسن کے نعرے کبھی حسین کے نعرے، ملے گا کیا؟ توجہ ہے؟ ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، جواب بھی ہونا چاہیے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جواب بھی ہونا چاہیے۔ فون ریکارڈ ہے، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، مگر سنیں حدیث سے صحیح ہے۔ کیا ہے حدیث سے صحیح ہے؟ میرے کریم آقا نے قیامت کا ذکر چھیڑا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر۔ اب سنیں توجہ سے جملے، مسجد نبوی کے صحن میں جانے کائنات میں قیامت کا ذکر چھیڑا، صحابہ کا جمع اٹھے، میرے آقا نے فرمایا بڑا خطرناک منظر ہوگا، ڈینجر وقت ہوگا، سورج نیچے آ جائے گا، تپش بڑھ جائے گی، ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، لوگ اپنے پسینے میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ناک تک ڈوبے ہوں گے، کسی کی گردن تک آ جائے گا، کچھ لوگ پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ڈینجر وقت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا بوسان حال نہ ہوگا، سورج نیچے آ جائے گا، زبان سوکھ جائے گی، سوکھ جائے گی، زبان سوکھ جائے گی، جیسے مئی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں لٹک جائیں گی، زبانیں باہر آ جائیں گی۔ اور نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ایسے ماحول میں جب زبانیں لٹک جائیں گی، زبانیں باہر آ جائیں گی، آقا کیا پانی کا انتظام نہیں ہوگا؟ آقا کیا پانی نہیں ملے گا؟ اور نعرے لگانے والوں، رات کے 2 بجے کے بعد ادھر بیٹھ کر علی علی پکارنے والوں، یا حسین یا حسین کے نعرے لگانے والوں، تم سے سوال کرنے لگے ملے گا کیا؟ تو سینہ جوڑا کر کے یہ بتا دینا، جو ہے یہ بتانا دلیل کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا جب زبان لٹک جائے گی، زبان باہر آ جائے گی، دیکھو یہ سو رہے ہیں ان کے کان میں سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ، جو قریب میں سو جائے اس کے کان میں سبحان اللہ بولو۔ تو آپ تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اچھا سونے والا جب حاجی صاحب بیدار ہوتا تو ایسا لگتا ہے قبر میں منکر نکیر آ گیا، بیٹھے ہیں بیٹھے تھوڑی دیر محبت کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے 2 بجے کے بعد 2 کام ہوتے ہیں، تقریر سننا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو جگانا بھی ہوتا ہے، تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی بیچ بیچ میں ہم ایسے جملے استعمال کریں گے تاکہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ رہے، اچھا لگے نا۔ اب دیکھو آپ کے لب کھل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، سنیوں کا چہرہ ہے، سنیوں کا چہرہ ہے، یہ ایسے کھلتا ہے جیسے یہ والا ہے۔ اچھا اس سے بہت نفرت کرتا ہوں میں، اس والے سے، اس سے بہت پیار کرتا ہوں، ایسے کھلتا ہے سنی کا چہرہ۔ یہ والا جو نا، یہ والا سنو، یہ والا چڑھایا جاتا ہے، اشارے کی زبان بھی سمجھ لیا کرو، نہیں پہنچے ابھی وہاں تک؟ پہنچ گئے نا؟ یہ چڑھایا جاتا ہے، یہ والا پہنایا جاتا ہے، اس کو نسبت میرے سرکار کے پسینے سے، اس کو نسبت یہ جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے، اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے۔ کتنا پیارا مجمع ہے یار، رات کے 2:45 بج رہے ہیں، سنی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا، اسے کوئی اور جماعت ہوتی ہے جس کا چہرہ نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے۔ اللہ کا فضل، سب کھل رہے ہیں، ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون دے رہا ہے؟
امی اللہ تیری امی کی عمر میں بنا برکت عطا فرمائے. آمین. یہ نیک کام ہے بیٹے, آتے رہو جاتے رہو, امی کے پاس جاتے رہو, منع نہیں کریں گے, پھر جانا پھر آنا, پھر جانا پھر آنا. یہ بہت اچھا کام ہے, بولو مولو ہے بالکل, کتنا سونا بچہ ہے یار. اور نوٹ بھی لا کے دیتا جو حاجی صاحب 50, میں نے کہا یار بابو 10 تو 5 مرتبہ آئیں گے, مگر وہ ایک دفعے میں کام کر جاتا ہے, اتنا سونا بچہ ہے. پھر ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین, کو ملنا کیا نام سے یا حسین کی محفل سجانے سے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے, کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ملتا کیا سنیں, میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی کسی کا یار مددگار نہ ہوگا, سبا میں لٹک جائیں گے, سبا میں باہر آ جائیں گے. آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے سخت ماحول میں آقا جی جب سبا میں لٹک جائیں گے, سبا میں باہر آ جائیں گے, آقا کیا پانی نہیں ملے گا, کیا پانی میسر نہیں ہوگا. آقا کے لب کھل گئے. اور عیسیٰ کے زندہ دل لوگوں توجہ سے میرے جملے سنو. جانے کائنات نے اعلان فرمایا, حسنین کے نانا نے اعلان فرمایا پانی ملے گا. میرے آقا نے فرمایا حوض ہوگا. کیا ہوگا ذرا بولے, حوض تو سمجھتے ہیں نا, ایک حوض ہوگا. آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا حوض ہوگا. میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر ہوگا. کون سا حوض ہوگا جلدی بولے, حوض کوثر ہوگا. آقا نے فرمایا اس کے کنارے پہ چہرے مل جائیں گے, اس کے کنارے پہ اتنے پیارے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے. اور جب میں بات پوری کروں گا نا, جب جملہ پورا کرنے لگوں گا, اسٹیج سے بھی نعرے لگیں گے اور مجمع سے کم 20 نعرے لگیں گے. اب میں آپ کو بتانے لگا ملے گا کیا, بینیفٹ کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا. اگر کوئی دلیل مانگے تو شکیل احمد رفیع کو فون کر لینا اور سینہ چوڑا کر کے یہ دلیل بتانا. سنیں تو بچوں سے, میرے کریم آقا نے فرمایا حوض کوثر ہوگا. ہمارے پہ اتنے پیارے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے. نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا حوض کوثر ہوگا, یہ بھی پتہ چل گیا کنارے پہ اتنے پیارے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے. مگر آقا جی پینے والا کون ہوگا, پلانے والا کون ہوگا. اب سنیں پینے والا کون ہوگا, پلانے والا کون ہوگا. میرے آقا نے فرمایا ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا, ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا, ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے. ایسے نہیں بولا, ہاتھ اٹھا دیا. ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا, ایک کنارے پہ مولا چلو ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا, ایک کنارے پہ مولا. جملہ پورا کرنے لگا, نعرے لگنے چاہیے. ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا, ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے, ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسن کھڑا ہوگا, ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسین کھڑا ہوگا. کیا بول رہے ہیں, طرف سے آواز آنی چاہیے یا حسین. مسلک اعلی حضرت سرکار حضور مجاہد ملت صدیق کا نعرہ, عصمت کا نعرہ, میں مر جاؤں تو میرے قبر میں لکھنا, میرے قبر میں لکھنا, میرے قبر میں لکھنا, میرے قبر میں لکھنا. غلام ہے غلام رسول کے, غلام ہے غلام غلام یہ رسول میں. نعرے یہی تو پاس ہے مقصود کائنات. بہت
بڑا شعر ہے، اس کے لیے اتنا علم چاہیے سمجھنے کے لیے. بے دم یہی تو بات ہے مقصود کائنات کہ بے دم یہی تو بات ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسن کھڑا ہوگا، ایک کنارے پہ میرا بیٹا. ہائے ہائے نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پلانے والوں کو تو پتہ چل گیا مگر آقا پینے والا کون ہوگا؟ پیوگے پکا؟ ذرا پینے والے ہاتھ اٹھا دے تھوڑا سا. پینے والے بس، سب نہیں، پینے والے سب سب. اچھا وہ بھی ہاتھ اٹھا رہا جو ایک ٹائم کی نہیں پڑتا، جو ایک ٹائم کی نہیں پڑتا وہ بھی ہم بھی پیئیں گے. یہ پکا ہے، سنیو ملے گا سیف اللہ بابو، ملے گا پکا ملے گا. تھوڑا کوٹائی ہو کر ملے گا. کوٹائی سمجھ رہے ہیں؟ کوٹائی سمجھتے ہیں ادھر؟ ہاں ملے گا. اس لیے اپنے عقیدوں کو درست رکھو، مگر کاہے کوٹائی کے چکر میں لگے ہو؟ ادھر کی کوٹائی سمجھتے ہو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا سب سے سستا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتی پہنائے گا. کاہے کی؟ آگ کی جوتی. اور جب یہ آگ کی جوتی پہنے گا نا تو بھیجا جو ہے نا جیسے ہانڈی میں پانی ابال مارتا ہے ایسے کھول رہا. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور توبہ کرو، نمازوں کے قریب آؤ، نمازوں سے پیار کرو. جو بزرگوں سے پیار کرتا ہے نمازوں سے بھی پیار کرتا ہے. اچھا یہ لوگ جو اللہ کے ولی آرام فرمائے یہ ایسی بن گئے، یہ ایسی بن گئے. اگر ان کی تاریخ کو پڑھو گے نا تو رات و دن اللہ کی عبادت. جیسے میں نے سنا چلتے پھرتے ہر وقت قرآن کی تلاوت، اور آج کے نوجوان کو دیکھو چلتے پھرتے گانے، سوتے جاگتے گانے، چلتے پھرتے فیس بک واٹس ایپ. یہ وہ قرآن کی تلاوت کا کوئی مطلب نہیں. ہم نے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پر چراغ جلتا تھا نا، جن کی دنیا میں توتی بستی تھی، جن کی دنیا میں ڈنکے بستے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا. قبریں پھٹ گئیں، ہڈیاں نظر آ رہی، کفن نظر آ رہے ہیں، بے نام و نشان ہو گئے. آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارا. یہاں پر بیٹھ کر ٹھٹے مارنا نہیں، یہاں پر بیٹھ کر کچھ نصیحت کی بات اپنے دل پر لکھ کے لے جاؤ تب کامیاب. اب اگلی بات سنیں محبت کے ساتھ. میرے کریم آقا نے فرمایا ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسن کھڑا ہوگا، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسین. توجہ ہے؟ اب نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پلانے والوں کو تو پتہ چل گیا، پینے والا کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا اس کو میرے علی کے، حسن کے، حسین کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلایا جائے. اب اگر کوئی پوچھے نا، اگر کوئی سوال کرنے لگے ملے گا کیا، بینیفٹ کیا ہوگا، تو بتا دینا کل قیامت میں نا چاروں کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیے. اس لیے ہم بیٹھے یہاں محفلوں میں بیٹھ کے علی علی کے نعرے بلند کرتے ہیں، حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور ہم سینہ چوڑا کر کے سنی کہتا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. اس کی وہ بولے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. سچ شکر کی اپنا ایمان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھے سے نوازے کو، لگتا ہے رسول کا سلطان حسینی ہے. اللہ جزائے خیر. اس لیے ضرورت ہے یہ حسین کا سچا پیار اپنے دل میں بساؤ، حسین آدم کی سچی محبت اپنے دل میں بساؤ. اور یاد رکھنا جب حسین کی تاریخ کو، کربلا کی تاریخ کو ہم یاد کرتے ہیں نا
تو ایک خون کے اندر نئی جوش پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ کربلا کو سنا کرو، وقت ملا کرے تو تاریخ کربلا کو پڑھا کرو۔ اب چلے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ ایک بات اور نہ کہتے ہیں الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کی شان بڑی الگ ہوتی ہے، ان کا معاملہ بڑا الگ ہوتا ہے، ان کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اور جب ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں نا تو دلوں کو نا سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو قابو رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں زبانیں پکڑی جاتی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاؤ تو یہاں دل کو پکڑا جاتا ہے، دلوں کی بات کو یہ غور کرتے ہیں۔ مگر آج ایک نیا معاملہ ہے، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے حضرت کے مزار پہ یا کسی کے مزار پہ ہم جاتے ہیں، لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ شہر امروہہ کی بات میں نے بتائی تھی آپ کو، میرے شہر امروہہ میں سید شرف الدین عرف شاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں، مگر وہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر غلاظت، آج بھی شرم نہیں آتی۔ ہم نے کہا بابو ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے مزار پہ سانپ بھی نہیں کاٹتا، بچھو بھی نہیں کاٹتا، اگر تمہارے کسی بزرگ میں پاور ہے تو خالی مچھر کو روک کے دکھا دو۔ ہم نے کہا خالی مچھر کو روک کے دکھا دیں، ہم چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے۔ یہ دیکھو 750 سال سے بچھوؤں پر سانپوں پہ کنٹرول کر کے رکھا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی وہ شان ہے سید شرف الدین کی 15 دن کے لیے آپ ان سے کہیں کہ حضرت جی ہم آپ کے دربار کا بچھو لے کے جا رہے ہیں، 15 دن اڑیسہ میں رکھیں گے، 15 دن کے بعد آپ کے دربار میں پہنچا دیں گے۔ 15 دن نہیں کاٹے گا، 15 دن نہیں کاٹے گا، مگر 16واں نہ ہوگا، کیونکہ وعدہ خلافی ہے نا، 16واں ہو گیا تو چھوڑیں گے۔ یہ پاور ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اچھا ایک بات، عباسی خلافہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور میں ہمیشہ اسے بولتا ہوں، اور لوگوں نے بے پناہ پسند کیا، اور کیوں نہ بولیں کہ ہمارے بزرگوں کی شان ہی کچھ الگ ہے۔ عباسی خلافہ میں سے ایک خلیفہ ایک دن شکار کے لیے نکلا اور اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا جنگل کی طرف نکلا۔ اب جیسے جنگل کی طرف پہنچا تو سامنے ایک ہرن نظر آیا۔ کیا سامنے ہے؟ ہرن، ذرا بولے کیا ہے؟ ہرن۔ کتا ساتھ میں ہے۔ پہلے کے وقت میں لوگ کتوں سے شکار کیا کرتے تھے، کتا شکار والا کتا ساتھ میں ہے، گھوڑے کی پشت پہ خلیفہ بیٹھا ہے، سامنے ہرن ہے، اشارہ کیا کتے دیکھ رہا تیرا شکار سامنے پکڑ لے۔ جیسے خلیفہ نے اشارہ دیا بڑی تیزی سے کتا دوڑا، اور جب کتا دوڑا تو ہرن دوڑا۔ مزاروں کی پاور، جب کتا دوڑا تو اسے دیکھ کے ہرن دوڑا۔ جنگلوں کو پار کرتے کرتے لمبا نکل گیا، جنگلوں کو عبور کرنے کے بعد لمبا نکل گیا، بڑی تیزی سے ہرن دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ خلیفہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا ہے اور بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے۔ جنگلوں کو عبور کرنے کے بعد، جنگلوں کو پار کرنے کے بعد ایک میدان میں نکلا، میدان پار کرنے کے بعد ایک پھر جنگل کی طرف دوڑا، اور جیسے ہی جنگل کی طرف دوڑا، جنگل میں اس ہرن نے اپنے قدم کو رکھا۔ چند دوری پہ جانے کے بعد، تھوڑی دور گزرنے کے بعد، تھوڑی دور جانے کے بعد ہرن ٹھہر گیا۔ ہرن ذرا بولے کیا ہوا؟ ٹھہر گیا۔ اتنا لمبا دوڑا کے لایا حاجی صاحب، اتنا لمبا دوڑا کے لایا، مگر اب رک گیا۔ اور جیسے ہی رکا، اچھا جب ہرن رکا تو کتے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی کتے کو پکڑنا چاہیے تھا، مگر کتے کو پکڑا نہیں۔ اتنا لمبا دوڑا کے لایا، جب قریب میں ہے تو پکڑنا چاہیے تھا، مگر اب نہیں پکڑا۔ ادھر بیٹھا، ہرن ادھر ہے، کتا ادھر۔ اچھا عجیب منظر ایسا، کتا ہرن کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، اور ہرن کتے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے۔ جب بھاگ رہا تھا تو منہ آگے کی طرف تھا، ذہن حاضر رکھا، جب بھاگ رہا تھا منہ آگے کی طرف تھا ہرن کا، مگر جب ٹھہرا تو منہ آگے کی طرف نہیں، ذہن ادھر رکھے گئے، منہ آگے کی طرف نہیں بلکہ منہ کتے کی طرف۔ اچھا گھوڑے پہ خلیفہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے،
یہ منظر دیکھ رہا ہے. اب وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے یار جب سے دوڑ رہا تھا تو اس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا, اب ٹھہر گیا تو پکڑ کیوں نہیں لیتا. مگر منظر بڑھا لگے بابو سنیں غور سے. اب ہرن چڑھا رہا ہے. اڑیسہ والوں چڑھانا سمجھتے ہیں؟ ہاں, اب ہرن چڑھا رہا ہے. اشارے اشارے میں ہرن کہتا آنا, ہمت ہے تو آنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرا آپ کا بچہ دوسرے محلے میں, گاؤں میں دوسرے محلے میں چلا جائے اور وہاں کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہو جائے, اور جب جھگڑا دو بچوں میں ہوا تو وہ تیزی سے دوڑتا دوڑتا اپنے محلے کی طرف آتا. بھائی مل جائے, چچا مل جائے, بابا مل جائے تو اس کے بازو میں کھڑے ہو کے کہتا ابا. بھائی ایسا ہوتا نہیں, سب سمجھ رہے ہیں اچھے سے. بازو میں کھڑا ہو گیا, بابا کھڑا ہو گیا, چچا کھڑا, بھائی کھڑا, تو کہتا نا آنا ابا. چچا کو معلوم نہیں کیا معاملہ کر کے آیا ہے, بھائی کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے, مگر پہنوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا ہمت ہے تو آپ. اچھا بتا باتیں آپ پورا کر دیں کہ چھوڑ دیں پورا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا کہ بولیں حاجی صاحب اور بولیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے رسپانس دیجیے, بولیں واپس سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اشارے اشارے میں, اشارے کی زبان میں بڑے پیار سے یہ اشارہ کرتا ہے ہمت ہے تو آپ بہت دوڑایا ہے, بہت بھگایا ہے, ہمت ہے تو آپ, مگر کتا آگے نہیں جاتا. سنیں سنیں ذہن حاضر رکھیں, ہرن ادھر سے نہیں جاتا. میرے جملے پہ غور کریں, ہرن ادھر سے نہیں جاتا اور کتا ادھر کو نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہرن ادھر سے نہیں جاتا اور کتا ادھر کو نہیں جاتا. خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے, بڑے پیار کے جملے دینے لگو. خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے, اچانک بزرگ کا گزر ہوا, بال سفید ہے, بھووں کے بال سفید ہے, پورا شخص ہے. خلیفہ کہتا ہے ارے یہ منظر دیکھو نا, جب سے ہرن دوڑ رہا تھا, کتا بھاگ رہا تھا, مگر ہرن ٹھہر گیا, کتا بھی رک گیا, کتا بھی ٹھہر گیا, کتا آگے نہیں جاتا, ہرن ادھر بیٹھا ہے. آنے والا بزرگ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ ادھر سے امام علی رضا کو آگے چلتے کہا تھا, اور امام علی رضا نے مجھے بتایا تھا ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے. ادھر میرے دادا علی کا. اتنا ٹھنڈا مجمع ہے, پہلی مرتبہ اڑیسہ میں ملا ہے یار. اتنے سوڑے جملے میں چچا نے بھی کہہ دیا بہت خوب, اگر تم کہہ تو تھوڑا سا بہت خوب تو کرنٹ نہ آ جائے. ارے یار پورا اگلے والے تقریر کرا دیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ, بہت جی لگا کے بولے سبحان اللہ, آگ لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. مجمع میں جب بیٹھے تو گرم ہو کے بیٹھے, اور شکیل احمد رضوی کی تقریر میں جب بیٹھے تو تیار ہو کے بیٹھے, کیونکہ میرا مزاج سب سے الگ ہے. صابر بھائی بہت اچھے سے جانتے ہیں میرا مزاج یہ ہے کہ جس کا ذکر کرو اس کی محفل میں نا جب بیٹھو تو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ, تمہاری کیفیت الگ ہونی چاہیے. سنیں غور سے, امام علی رضا نے بتایا, ادھر امام علی رضا 3-5 نہیں 5 تک اذان نماز بھی 4:30 فجر کے بعد پھر بولیں ایک مزار میرا بھی ادھر ہی بنوا دیا. بولے سبحان اللہ. لکڑی کا, اچھا لکڑی کا روشن ہونا کیا صابر بھائی کی فرمائشیں بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, خوب ترقی عطا فرمائے. لکڑی والا سرکار کا جو معجزہ ہے نا وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا لوگوں کو, مگر یہ بات سمجھ میں آ رہی نا. ادھر ہرن بیٹھا, ادھر کتا بیٹھا, اب بولنا دیکھو خاموش نہیں بیٹھنا, کیونکہ میرا مزاج تھوڑا الگ ہے نا, تو تھوڑا سا اس کی لاج رکھ لیں آپ, بول کے دکھائیں, پھر بولے لبیک یا رسول اللہ. آگے چلیں, کتا ادھر نہیں جاتا, ہرن ادھر سے نہیں جاتا. امام علی رضا نے, بزرگ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ادھر سے امام علی رضا کو آگے جاتے دیکھا, تو میں نے امام علی رضا سے پوچھا اے امام علی رضا ادھر کہاں جاتے ہو؟ تو امام علی رضا نے بتایا ادھر میرے دادا علی کا کیا ہے, ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے. ہم نے کہا ہرن اب ملے گا, اس میں کچھ ملے گا تمہیں.
ہم نے کہا ہرن ذرا یہ بتا ادھر سے کیوں نہیں جاتا طالب بھائی اور سے ادھر سے کیوں نہیں جاتا کس سے پوچھا ذرا ادھر توجہ ہم نے پوچھا ہرن ذرا یہ بتا ادھر سے کیوں نہیں جاتا بولے جی پاک ہوں حلال ہے نا ہرن پاک ہوں کیا ہے بولیں جلدی بولیں مزہ آئے گا جب بولیں گے کیا ہے پاک ہوں اس لیے نہیں جاتا ہم نے کہا کتے ذرا تو بتا تو آگے کیوں نہیں جاتا بولے جی پلید ہوں اس میں کچھ ملے گا آپ کو ہاں اور حاسدوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے جب میرے واقعی کو سنتے ہیں اس کو جب میں اسے بیان کرتا ہوں پیٹوں میں درد ہوتا ہے ہاں کمنٹ میں بڑے بڑی گالی اور بھونکتے ہیں میں نے کہا سچائی پہ نا لوگ تانا دیتے ہی ہیں سنیں محبت کے ساتھ ہم نے کہا بتا ادھر سے کیوں نہیں جاتا ہرن بولا اجی پاک ہوں ہم نے کہا کتے ذرا تو بتا آگے کیوں نہیں جاتا عالم تصور میں سوال کا جواب آیا وہ سوال کرنے والے کتنا نادان ہے ارے کئی مزاروں پہ کتنے بھی جاتے ہوں مجھے ایسا لگ رہا تمہارے سروں سے اتر گیا یار ہم نے کہا آگے کیوں نہیں جاتا تصور کی دنیا میں سوال کا جواب آیا وہ سوال کرنے والوں کتنے نادان ہو ارے کئی مزاروں پہ ذرا بول دیں یار بول دیں کئی مزاروں پہ کتنے بھی جاتے ہوں گے ہم نے کہا ہرن تو بولے جی پاک ہوں پتہ چلا مزاروں پہ پاک جاتے ہیں مزاروں پہ نہیں جاتے جھگڑا مت کرنا جو ہے جھگڑا مت کرنا بلکہ مزاروں پہ جانے کے لیے کوئی منع کہ سمجھ لینا مجاہد ملت کے دربار میں جانے سے اگر کوئی روکے ملت کے مزار پہ جانے سے کوئی روکے فتویٰ نہ لگانا خاموش ہو جانا تو سمجھ لینا کیا ہے ارے بولنے کیا ہے وہ دن ناپاک ہے پتہ چلا مزاروں پہ پاک جاتے ہیں ناپاک ماشاءاللہ اتنا سونا مجمع کے رات کے یاد 3 بجے آپ لوگ بیٹھے ہیں بڑی بات ہے اللہ خوب ترقیوں سے نوازے سرکار کا آخری موضوع سنیں محبت کے ساتھ سرکار کا نورانی نصب نامہ بچوں کی فرمائش ہے سرکار کا شجرہ وہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نور والا ہوتے ہیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک دن دیہات کے صحابی مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے پہ رہنے والے بس روز کرنے لگے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے ہیں مدینے سے دور میں رہنے والے ہیں آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں ظہر کی نماز کا ٹائم ہے کون سا ٹائم ہے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے آنے کے بعد میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں ظہر کی نماز جانے کائنات کی ابتدا میں ادا کرتے ہیں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں دائیں بائیں میرے نبی کے غلام جمع ہے میرے کریم آقا سے پیاری پیاری گفتگو فرما رہے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر کی نماز ادا کرتے ہیں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جانے کائنات مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ بار ہے دائیں بائیں نبی کے یار جمع ہیں کتنا سونا وقت ہوگا کتنا پیارا وقت ہوگا جب حسنین کے نامہ خداوں کے جھرمٹ میں جلوہ بار ہوں گے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے باتیں ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کی نماز بھی ادا کرتے ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میرے کریم آقا آج گھر نہیں جاتے ہیں مسجد نبوی کے چبوترے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی چبوترے پہ بیٹھے دائیں بائیں نبی کے یار جمع ہے پھر پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے عشاء کا وقت ہو گیا کون سا وقت ذرا خیال کریں کون سا میرے کریم آقا نے یہ بچوں سے پیار کرنے کا نا یہ انداز جو ہے جانے کائنات بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں
حسنین کے نام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے بچوں سے محبت کیا کرو۔ کبھی کبھی جیسے بچوں کی محفل سے نکلو نا تو وہاں بچوں کو دیکھ کے السلام علیکم سلام کر لیا کرو۔ بچوں کو دیکھ کے جب تم بچوں کو سلام کرو گے نا تو وہ شرمائیں گے اور دل میں احساس کریں گے یار ہمیں کرنا چاہیے تھا سلام، ہے نا؟ اس لیے بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے، بچوں کی محفلوں سے گزرو، بیٹا السلام علیکم، آج تم کرو گے کل کو تمہیں وہ بچہ سلام کرے گا۔ اور یہ جانے کائنات کی سنت ہے، میرے کریم نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا جیسے بچے راستے میں کھیلتے تھے ہمارے نبی جیسے راستے سے گزرتے تھے بچوں کو دیکھ کے میرے نبی سلام کر لیا کرتے۔ آج لوگ اکڑتے ہیں اس چیز پہ اکڑ، دیکھو نا نبیوں کا تاجدار امام الانبیاء بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میرے قریب نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا اپنی بیویوں کو سلام کر لیا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک بات بتائیں، ماں بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہیں، میں سچ بات کرنے لگا ہوں، جاؤ یہ آزما کے دیکھنا اڑیسہ والوں، جب کبھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کر لو، بیوی کو سلام کر لو۔ میرا چیلنج ہے کہ بیوی کے لبوں کو مسکراہٹ آئے، جاؤ کر کے دیکھنا سلام۔ ہاں جیسی بیوی کو سلام کرو گے نا، مگر آج کا نواب اتنا بن گیا ہے، ہاں آج کا انسان نواب بن گیا، نواب نہیں بیوی کرے گی، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، توہین نہیں، گھر میں جائیے آپ حدیث سنیں، اور جب اپنی بیوی کو سلام کرو گے نا میرا چیلنج ہے کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جب بیوی مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہو، تم سلام کرتے ہو، بیوی مسکرا کے سلام کا جواب دیتی ہے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دو۔ یار کچھ محنت لگی تو سلامی تو کیا اور دونوں کے گناہ معاف ہو گئے، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام کرنا ہے۔ گھروں میں جاؤ کوئی نہیں، تیزی سے سلام کر لو، تھوڑا سا کام ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قیامت میں ضرورت پڑے گی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں عزیزان اسلام میں بڑی ضرورت پڑے گی۔ سنیں محبت کے ساتھ میرے کریم آقا کے غلام مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم آخری لمحات ہے سورہ تقریر کے، مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز کے بعد پھر باتیں ہو رہی ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرے نبی کے غلام جو دیہات کے رہنے والے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھو بارش شروع ہو گئی اور اب یہ قبولیت کی نشانی ہے، کیا ہے؟ قبولیت کی نشانی، جلسہ قبول ہو گیا ہے۔ وہ تو سبحان اللہ، جلسے میں بیٹھنے والوں دعائیں کرو اور یہاں کی دعائیں ٹالی نہیں جائیں گی۔ اللہ ادھر حوصلوں کو بلند فرما، جتنے ادھر بیٹھے جو جائز تمنا دل میں لے کے بیٹھے، شہدائے کربلا کے توسل، صاحب مزار کا توسل، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخری وقت ہے، دعا ہو رہی ہے اور یہ بارش کے جو لمحات ہیں یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ سنیں محبت کے ساتھ، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ نبی کے غلام جو دیہات کے رہنے والے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا آقا جی ہمیں گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، راستے میں جھاڑیاں، راستے میں پہاڑیاں، پرندوں کو خوف ہے، اجالے کا انتظام نہ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب ہم اندھیرے راستے سے گزرتے تو کیا لے کے جاتے ہیں ہاتھ میں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کا زمانہ نیا دور ہے، ٹیکنیکل زمانہ ہے، ٹارچ ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر اس زمانے میں ٹارچ کا وجود ہی نہیں تھا، ٹارچ نہیں تھی، ٹارچ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اب سنیں، نبی کے غلام عرض کرتے ہیں آقا راستے میں جھاڑیاں ہیں، اندھیری رات ہے، کالی رات ہے، کالی کی رات ہے، میرے آقا نے فرمایا چہرے کھل جائیں گے، جانے کائنات نے فرمایا اگر اندھیری رات ہے تو کیا ہوا، کالی رات ہے تو کیا ہوا، تمہارا نبی تو نور والا ہے۔ اندھیری رات ہے تو کیا ہوا، تمہارا نبی تو نور والا ہے، سب تمہارا نبی تو نور والا ہے، نور والا ہے۔ بیٹھ جائے گا، توجہ ہے، نور والا ہے۔ میرے کریم آقا نے دائیں بائیں دیکھا، ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، دائیں کو اٹھایا، ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، میرے آقا نے اپنا دستے کرم لگایا،
مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا تھوڑا تو بول دیں یار. ایک گاڑی ہوتی ہے نا جو سیلف دے دیتی کبھی کبھی دھکا لگانا پڑتا ہے. آج کا مجموعہ پورا دھکا لگانا پڑ رہا ہے. سنیں محبت کے ساتھ میرے کریم آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا اپنا دستے کرم لگایا. دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں اجالا آیا. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا او میرے غلام یہ بتا کیوں بھگایا. کھجور کی لکڑی کو آقا نے ٹورچ بنایا. کیا بنایا؟ ٹورچ بنا دیا. میرے آقا نے فرمایا لو لکڑی لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے 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 بول دو نا یار اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. میرے نبی کے یار میرے نبی کے غلام اسی لکڑی کے اجالے میں اپنے اپنے گھر چلے جا رہے ہیں. مگر ایک مقام ایسا آیا ایک جگہ ایسی آئی ایک راستہ ایسا آیا جسے میں اور آپ اپنی زبان میں دو راہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو راہ کہتے ہیں. آدھوں کو ادھر جانا ہے آدھوں کو ادھر جانا ہے. ٹورچ ماشاءاللہ سمجھدار ہے آپ لوگ. ٹورچ ایک ہے مگر وہ میرے آپ کے جیسے نہیں تھے. اگر میرے آپ کے جیسے ہوتے جھگڑا کر لیتے. کیا کہتے ہیں ادھر لے جانے والوں اگر لے کے نواب بننے ہو گئے تو لاؤ ادھر لاؤ ہم لے کے جائیں گے. مگر یہ جماعت لوگوں توڑنے والی جماعت نہیں ہے اور جماعت لوگوں جوڑنے والی جماعت ہے. بابا 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 ہاں کوئی جانا دیں. اب ادھر دیکھیں آپ سرکار کا معجزہ بیان کرنے لگا. میرے نبی کے غلام اسی راستے پہ کھڑے ہیں. بڑے پیار کا معجزہ سنیں سرکار کا. میرے کریم آقا کے غلام ادھر کھڑے ہیں کیونکہ آدھوں کو ادھر جانا راستے دو ہو گئے. آدھوں کو ادھر جانا اندھیری رات ہے. اب ادھر لے کے جاتے ادھر اندھیرا ادھر لے کے جاتے ادھر اندھیرا. ایک نبی کے بوڑھے سے آبی آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک کو اٹھایا ایک لکڑی کو اور اٹھایا اور جیسے ہی ماشاءاللہ سیف اللہ سلطانی کہہ رہے ہیں یہ لو ایک لکڑی کو اور اٹھایا اور اسی لکڑی پہ لگایا. اب بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا. بول دو بول دو بول دو. دوسری لکڑی کو اٹھایا اسی لکڑی پہ لگایا. محرم الحرام کے مہینے میں بچوں کو اتنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے مگر اللہ کا فضل ہے سنیوں کے بچوں کو اتنا سمجھ میں تو آتا ہے دوسروں کو تو بے شعوروں کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا گھبراؤ مت قبر میں سب سمجھا دیں گے فرشتے. حسین سمجھ میں نہیں آتا نا اسے قبر میں سمجھائیں گے. توجہ سے سنو. میرے نبی کے غلام نے ایک لکڑی کو اٹھایا اسی لکڑی پہ ٹچ کیا اسی لکڑی پہ لگایا. دیکھتے دیکھتے اس لکڑی میں بھی اجالا آیا تو میرے امام نے بڑے پیار میں فرمایا اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں. امام عاشقہ قبلہ دلوجہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے پیار میں قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں جب لکڑی کو لکڑی نے چمکایا تو میرے امام نے قلم اٹھایا بڑے پیار میں لکھتے ہیں چمک تجھے سے پاتے سب پاتے والے میرا دل چمکا چمکانے والے میرا دل چمکا چمکا. ایک بات بتاؤ یار جو نبی لکڑی کو چمکا سکتا ہے وہ لکڑی وہ نبی تمہیں اور مجھے نہیں چمکا سکتا. تو پھر پڑھ لے چمک تجھے سے پاتے سب پاتے میرا دل. اب یہی نور آخر لمحے بس یہی نور جو لکڑی کو بھی چمکا دے لکڑی میں اجالا پیدا کر دے سب سے پہلے یہ حضرت آدم کو میسر ہوا. سنیں گے سرکار کا شجرہ سنیں گے. اب یہ نور ادھر ملا
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیب ہوا، ادھر میسر ہوا۔ حضرت شیس پیغمبر کا مزار کہاں ہے؟ ارے بولو، جس نے میرا شجرہ پڑھانا سنا ہوگا تو وہ تو یاد ہوگا نا، کہاں ہے؟ ایودھیا میں۔ ادھر والے بول رہے ہیں نا، سب کو یاد ہے، تم نہیں بول رہے ہو، کہاں ہے؟ ایودھیا میں، جہاں بابری مسجد ہے، وہاں پہ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس پیغمبر کا مزار ہے۔ اور الحمدللہ میری حاضری، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، جب میں وہاں مزار پہ پہنچا تو وہاں کے خادم سید زادوں نے الحمدللہ بلایا اور بڑے پیار میں کہا حضرت شجرہ سب جگہ پڑا ہے، حضرت شیس پیغمبر کا ذکر کیا۔ آج حضرت شیس پیغمبر کے مزار پہ آ گئے، ذرا مزار پہ کھڑے ہو کے شجرہ پڑھ اور وہ لمحہ، وہ وقت سیف اللہ بھائی، وہ نورانی سونا وقت مجھے یاد آتا، دل نہ ایک بات کھل اٹھتا، بڑا مزہ آتا، بہاریں آتی ہیں اور اس میں مجھے کو یاد آتا، لمبا مزار، لمبا مزار۔ حضرت آدم علیہ السلام 14 گز کا کرتا پہنتے تھے، کتنا؟ 14 گز کا کرتا پہنتے تھے آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیس پیغمبر۔ بڑا لمبا مزار ہے آپ کا، مزار پہ کھڑا ہو کر میں نے صابر بھائی جب سرکار کا شجرہ پڑھا، گورے بھائی بڑا خوبصورت مزار حضرت شیس پیغمبر کا۔ بات بتائیں آپ کو، ایودھیا میں خالی بابری مسجد نہیں تھی بلکہ ہمارے 12,000 بزرگوں کے مزار، ایودھیا شہر میں 12,000 بزرگوں کے مزار۔ اور اللہ کا احسان ہے، بات بتائیں آپ کو، میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرش زمین پر اگر کہیں قدم رکھا تھا تو وہ اپنے بھارت کی زمین تھی۔ کون سی زمین تھی؟ بھارت کی زمین تھی۔ اچھا اب یہ بتاؤ، شجرہ پڑھتے ہیں چھوڑ دیں؟ پڑھ دے نہیں پڑھ دیں، تھوڑا سا رسپانس، تھوڑا باہر آنی چاہیے۔ آپ اٹھا کے بول دو رہتا ہے کہ رسول اللہ، اور میں صحیح بات کہنے لگا ہوں، جب یہ سرکار کا شجرہ پڑھتا ہوں نا تو رونق پیدا ہو جاتا ہے، بہاروں کا ماحول ہوتا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے، سرکار کا کرم ہوا اور سرکار اب ایسے قرنی کا مزار جو نا یمن کے بارڈر پہ کاشی کے رسول کا، الحمدللہ مجھے وہاں کے خداموں نے مبارکباد دی ہے، مجھے سرکار کے روضے پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے مبارکباد دی ہے، اور اللہ کا احسان ہے اب تو مجھے عمرے کا ٹکٹ بھی ملا ہے اس کے، اور سرکار کا کرم ہوا، میں نے کہا بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا ہے۔ اور جب میں پڑھتا ہوں اور یہ بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، جیسے ابھی شاہ نواز بھائی بتا رہے تھے، رب کا بڑا فضل ہے اس ملک بھارت میں، اگر اس سرکار کا نسب نامہ سرکار کا شجرہ اگر سب سے پہلے کسی نے پڑھا ہے تو وہ شکیل احمد رضوی نے پڑھا، جس نے نقل کی ہے بعد میں میری کی ہے، مگر اللہ کا احسان ہے سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے۔ اب سنے وہ ذرا مسکرا کے بول دے سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، کاؤنٹنگ کرے۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے میارت، میارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلے کے نام، نمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحار، زلحار کے بیٹے شادق، شادق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے لاما، اب بولے شروع سے نہ بولے اب بولے، لاما کے بیٹے شادق لگا کے بولے سبحان اللہ، لاما کے بیٹے لاما، آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لبائے یا رسول اللہ، اور یہ سوچ کے بولے کہ میرے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے پورا مجمع پیار سے بولے لبائے یا رسول اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے میارت، میارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلے کے نام، نمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحار، زلحار کے بیٹے شادق، شادق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے لاما، لاما کے بیٹے سالو، سالو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے حمد، حمد کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے یسار، یسار کے بیٹے اور کے بیٹے ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے مدان، مدان کے بیٹے مدن، مدن کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنعان، کنعان کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے نور، نور کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، میرے آپ کے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ،
تعریف کرتے ہیں پیار میں بولو عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کیا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بول دے پیار محمد ہمارے یا یوں کہہ دو لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے کہا آپ نے سنا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم مصطفیٰ جان